بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری طبیعت زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والی بن جائے اور گناہوں سے بچنے والی بن جائے۔ ہر ایک اپنے لیے بھی چاہتا ہے، اپنے اولاد بال بچوں کے لیے بھی، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ طبیعت میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ چاہی نہ چاہی ہمارے قدم نیکی کی طرف آگے بڑھے اور گناہوں سے ہم ایسے بچیں جیسے زہر سے، آگ سے اور ہماری ناگوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں۔ اس کے لیے ایک محنت تو جزوی ہوتی ہے۔ جزوی کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ نیکی کے لیے الگ الگ محنت کرو اور قدم قدم کے اوپر الگ الگ گناہ سے بچنے کی محنت کرو، اور اس کے مقابلے میں ایک محنت کلی ہے۔ کلی محنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز درست کر لو تو ساری کلیں خود بخود درست ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی نرمی اختیار کر لو۔ دل کی نرمی کی وجہ سے نیکیوں کا کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان۔ اس کے مقابلے میں دل کی سختی یہ گناہوں کو آسان کرتی ہے اور نیکیوں کو مشکل بناتی ہے، جس کو قساوت قلبی کہا جاتا ہے، دل کی سختی۔ پھر اس میں اور زیادہ گہرائیاں ہیں قساوت میں۔ ایک یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی، بری باتیں جلدی اثر کرتی، اور آگے بڑھیں گے تو پھر اچھائیاں برائی معلوم ہونے لگی اور بری چیزیں اچھی معلوم ہونے لگی۔ یہ سب کھائی میں انسان جتنا نیچے اترتا جائے گا اتنا لاس اور نقصان و خسارے میں اترتا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دل کی نرمی جتنی ہوگی انسان اتنا ترقی کرتا جائے گا۔ تو ایک دل کو نرم کر لو، سارے کام سمجھو شریعت پر چلنا آسان ہے۔ اچھا، دل کی نرمی کس سے حاصل ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو بڑا کارنامہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے صحابہ اور صحابیات جیسی نرم زمینیں تیار فرمائیں۔ ان کے دل اتنے نرم تھے کہ ہم یہ کہنا چاہیں کہ چاہی نہ چاہی ان سے اچھائیاں ہی سرزد ہوتی تھی، برائیوں سے وہ طبعی طور پر بچتے تھے، ایسی طبیعت پیدا ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا؟ وہی جیتے جی اپنی آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی کو یاد کرو۔ کہو آخرت کی یاد سے دل نرم بنتے ہیں، اور دل کی نرمی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، برائیوں سے حفاظت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی رنگینیوں، چمک دمک کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر دینا، یہ دل کی قساوت اور سختی کا ذریعہ۔ انسان اپنی آخرت کو یاد ہی نہ کرے اور دنیا کی چمک دمک، اسی کے جھمیلوں پریشانیوں میں الجھاؤ میں مشغول رہے تو دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا جاتا ہے۔ کورونا کے دنوں میں دیکھا آپ نے، آدمی کا پھیپھڑا جو بالکل سافٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ کڑک ہونے لگتا ہے، سخت ہونے لگتا ہے، پھر سانس میں تکلیف۔ اس کا سافٹ ہونا مطلوب ہے، تب جا کر پمپنگ ہوگی اچھی طرح۔ بس ویسے ہی ہمارے دل کے اندرون میں نرمی ہوگی تو آسانی ہوگی شریعت پر چلنے میں۔ اور اگر دنیا طلبی یا یہی ایک موضوع اٹھنے سے لے کر سونے تک صرف دنیا دنیا، تو پھر اس سے قساوت قلبی پیدا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی آخرت اتنی یاد دلائی
اتنی یاد دلائی کہ حضرات صحابہ یہاں رہتے ہوئے بھی آخرت کے باسی تھے. ان کو ہمیشہ اپنی موت، قبر، حشر یہی چیزیں نظر آتی. حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے، فضائل اعمال میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوئے، بات چیت میں، دل لگی میں. تھوڑی دیر ہوئی، ان کے اندر سے ایک آواز آئی کہ حنظلہ کیا بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہے تب تیری کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں آتا ہے تو نہ موت یاد، نہ آخرت یاد، نہ کچھ یاد. یہ دوغلا پن، یہی تو نفاق کہلاتا کہ آپ کے سامنے کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ اور یہاں آ کر دوسرا کچھ. اسی کو دوغلا پن کہا جاتا ہے، دو رخا پن کہا جاتا ہے، یہی نفاق ہے. بس ان کو شبہ ہو گیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو یہ کہتے کہتے نکلے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. کیا ہوا حنظلہ، یہ پکار کیوں؟ ماجرا بتایا کہ یہ حالت ہوتی ہے تو میں تو منافق ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہوتی ہے، گھر جا کر بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اپنا ماجرا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اگر تمہاری حالت میرے پاس جو رہتی ہے وہی تمہارے گھروں میں رہنے لگے تو فرشتے تمہارے بستر پر تم کو سلام کرنے آئے، ملاقات کے لیے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آخر کیا چیز تھی جس کے کھونے کی وجہ سے حضرت حنظلہ کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہوا؟ یہی آپ کی مجلس میں ہمیشہ آخرت کی یاد رہتی تھی. احادیث کے ذخیرے موجود ہیں ہمارے پاس. آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جو یا تو موت کی یاد سے خالی ہو، یا تو آخرت کی، حشر کی، قبر کی یاد سے خالی ہو. ہمیشہ آپ کی مجلس میں کچھ نہ کچھ تذکرہ رہتا تھا، اللہ کے دیدار کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ. آج ہماری زندگی کے اندر دنیا ہی دنیا ہے، موت اور ما بعد الموت کو یاد کرنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں. اس لیے ہر نماز کے لیے الگ محنت کرو، روزے کے لیے الگ محنت کرو، برائیوں سے بچنے کے لیے ہر مرتبہ نیا زور لگاؤ. چونکہ دل کی نرمی کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، اس کے مقابلے میں آخرت کی یاد اور موت کی یاد یہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے گی. پھر الگ سے ہر نماز کے لیے محنت کی ضرورت نہیں. منادی مؤذن کی ایک پکار ہمارے دل کو فوراً دستک دے گی کہ بھائی مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے حضور کھڑا رہنا ہے. اس لیے اپنی موت کو یاد کرنا سب سے مؤثر ذریعہ ہے دلوں کی نرمی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے ارشادات میں یہ بات فرمائی، ساری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کر. آج میں شہد اپنی زبان پر رکھتا ہوں تو میٹھا لگتا ہے، کوئی کھٹی چیز رکھتا ہوں تو ایک الگ ذائقہ معلوم ہوتا ہے، مرچ رکھتا ہوں اسپائسی لگتی ہے مجھ کو. ساری چیزوں کے اپنے ذائقے ہیں، موت کا بھی اپنا ایک بہت کڑوا ذائقہ. تو اس کو یاد رکھو، موت کو. اکثر ذکر حادم اللذات اور الموت، ساری لذتوں کو، ساری لطف اندوزیوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد رکھو. تو یقین جانو جس نے موت کو یاد رکھا اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہونی ضروری ہے. اس آدمی کا دل نرم بنتا ہے، اچھائیوں کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف لپکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے بچاؤ ہوتا ہے اس کو. لوگوں نے بہت یاد کیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا تھا، آپ خود تاب نہیں لا سکتے تھے. ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں چند لوگ قبر کھود رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے قبر کھودنے والوں کے پاس، اور اتنا روئے کہ وہاں کی جو مٹی تھی، زمین تھی، وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی. اتنا روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے وہاں قبر کھودنے والوں کو فرمایا، اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس قسم کی حالت کے لیے تیاری کرو، مجھے بھی ایک دن ایسے ہی قبر میں بے دست و پا ہو جانا، آپ کو بھی ہو جانا. یہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر تھا اپنی آخرت کا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو دفن کر کے آتے تھے تو آپ کی حالت بہت عجیب ہو جاتی، بہت زیادہ غمگین ہو جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کو دیکھا زور زور سے ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطاب فرمایا، تو یہ فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ دیکھتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا تمام لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز جنازہ پڑھ کے تشریف لا رہے تھے، چونکہ اسی وقت اتنی زیادہ آپ کی حالت ہو جاتی کہ آپ اس قسم کے ٹھٹھوں اور زور زور سے قہقہوں کی تاب نہیں لاتے، آپ فرما دیتے تھے ختم کرو اس کو، میں جو دیکھتا ہوں تم دیکھتے تو زیادہ روتے اور کم ہنسا کرتے۔ لوگوں نے اپنی موت کو بہت یاد رکھتا ہے۔ یہ جو قصہ ہے ابن ماجہ کا، وہ ملا علی قاری نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم ایک مرتبہ یہ قصہ دن میں اپنی نگاہ سے گزارنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ ہے، جو آپ بیٹھے تھے اور مٹی گیلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے کم ایک مرتبہ ضرور اپنی نگاہ سے گزارنا چاہیے، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں نے بہت یاد رکھا۔ ملا علی قاری فرماتے میرے شیخ تھے نور الدین علی متقی، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو بھی مرید جاتا راہ سلوک طے کرنے کے لیے تو ایک اتنی بڑی پرچی ان کے یہاں بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ دھاگا جوڑا ہوا تھا۔ ہمارے شیخ اس کو وہ پرچی گلے کے اندر تعویذ کی طرح پہنا دیتے۔ ملا علی قاری فرماتے جانتے اس پر کیا لکھا رہتا تھا؟ اس پر بڑے حروف سے لکھا رہتا تھا الموت، اور کچھ نہیں، الموت لکھا رہتا تھا۔ وہ ہر ایک مرید کو یہاں لٹکا کے چلنا پڑتا تھا، مطلب جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہے اس کو نظر آ جائے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ اب مجھے بتائیے جس سے موت ہر دم اتنی یاد ہو وہ گناہ کب کرے؟ اور نیکیوں کے موقع سے اس کے دل کے اندر ایک خصوصی طلب پیدا کیوں نہیں؟ ملا علی قاری ہی نے لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا بہت انصاف پسند منصف مزاج بادشاہ، اس نے اپنے ساتھ 2 غلام رکھ رکھے تھے۔ ان 2 غلاموں کا کوئی کام نہیں تھا، بادشاہ جہاں بھی جاتا یہ 2 غلام اس بادشاہ کے کان میں الموت 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 یہ ندا لگاتے رہتے تھے، یہ صدا لگاتے رہتے تھے۔ کوئی کام نہیں یہ 2 غلاموں کا، بس یہی میں جہاں جاؤں میرے کان کے اندر اس کی صدا اور ندا لگاتے رہتے۔ یہی وجہ کہ مجھ سے کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، عدل و انصاف کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ لوگوں نے اتنا زیادہ اپنی موت کو یاد رکھا، اور واقعہ ہے میرے بھائیوں، یہی حرکت کرنے والا جسم و ڈھانچہ ایک دن ڈھا پڑنا، ختم ہو جانا۔ آج ہم ٹنوں منو وزن اٹھا لیتے ہیں، کل کو ایک پوروا نہیں اٹھا پائے۔ آج گیلن کے گیلن پانی پی جاتے ہیں، کل کو ایک چمچ ٹی اسپون پانی نہیں جائے گا۔ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی جانکنی کا عالم ہو، روح نکل رہی ہو، جس کو عربی میں محتضر کہا جاتا ہے، اس کے پاس حاضر رہا کرو۔ مستحب ہے، جس کی روح نکل رہی ہو اس کے اردا گرد حاضر رہنا مستحب ہے۔ طحطاوی نے اپنے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے، چونکہ اپنی موت یاد آتی ہے، میں بھی ایک دن ایسا ہی ہو جانا ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر اس کی کچھ اچھی حالت ہو تو آپ ان سے دعا کی درخواست کرو، یہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ لیکن دیکھ کر اگر وہ ایسی حالت میں نہیں ہے تو کم سے کم حاضری دو، تم کو اپنی آخرت یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ لوگوں میں نے آج تک تم کو منع کیا تھا کہ قبروں پر مت جایا کرو قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن آج کے بعد ضرور جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ قبر پر جانا انسان کو اپنی آخرت یاد دلاتا۔ میرے بھائیو یہ سب کیوں تھا؟ اسی لیے تاکہ دل نرم ہو، اور دل پر اگر آخرت چھا گئی ایک مرتبہ، یہ آدمی ولی ہے، یہ کبھی فراڈ نہیں کرے گا۔
کسی کو دکھ نہیں پہنچائے گا، ایذا نہیں کرے گا، کسی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا اور اپنے حقوق کی معافی کے سلسلے میں سوچے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ آخرت کو یاد رکھیں۔ اسی لیے بزرگوں کے یہاں مراقبہ موت کا دکھایا جاتا ہے۔ 5 منٹ کے لیے آدمی آنکھ بند کر کے بیٹھے اور یہ سوچے کہ ملک الموت آ گئے اور میری روح قبض ہوگی۔ یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ 5 منٹ آدمی دن بھر میں 24 گھنٹے کے اندر نکالے، میری روح نکل گئی، اب میرے کپڑے اتار دیے گئے اور تختہ لایا گیا اور اس کے اوپر مجھ کو غسل کے لیے لٹا دیا گیا۔ اب میرا غسل بھی ہو گیا، نیچے کفن ہے، اتار کر مجھ کو کفنایا گیا۔ کل تک میں اپنے کپڑے خود پہنتا تھا، آج دوسرے پہنا رہے۔ کل تک اپنا غسل خود کرتا تھا، آج دوسرے کروا رہے ہیں مجھ سے۔ اور اب کفن میں لپیٹ کر جنازے میں رکھ دیا گیا، میرا جنازہ اٹھا کر نماز جنازہ کے لیے رکھ دیا گیا۔ لو اب میری نماز جنازہ بھی ہوگی اور اب مجھ کو لے جا کے قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ وہی ساری چیزیں جن کے بغیر میں 5 منٹ رہ نہیں سکتا تھا، چند گھڑیاں نہیں رہ سکتا تھا، ایک ایک کر کے سب چھوڑ کے چلا اور میں قبر میں اکیلا، منو مٹی تلے دبا۔ فرشتے منکر نکیر آ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربک، جواب دو تمہارا رب کون ہے، پروردگار کون ہے؟ اور میں کہہ رہا ہوں ربی اللہ۔ یہ مراقبے میں آپ کو ذہن کے اندر گزارنا چاہیے۔ میں جواب دے رہا ہوں ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور میری قبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک کی جتنی مٹی ہے ان سب کے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یہ منکر نکیر مجھے پوچھ رہے ہیں من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون شخص ہے جو تمہارے بیچ بھیجا گیا؟ اور میں جواب دے رہا ہوں وہ سیدنا و مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 منٹ کا مراقبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 5 منٹ کا یہ مراقبہ کنٹینیو کرے تو ابھی تو 5 منٹ ہے، لیکن اس کے اثرات بڑھتے 24 گھنٹے کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر ہمیشہ اس کے ذہن و دماغ پر مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، محشر میں ایک دن کھڑے ہو کر کچا چٹھا دکھانا ہے، اس کا استحضار ہو جاتا ہے۔ اور مجھے بتائیے کسی کو موت یاد ہو وہ کب اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں ڈالے گا جو اس وقت ہو رہے ہیں نقشے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنی آخرت کو بھولے ہوئے رہے، ورنہ آخرت یاد ہو تو کون آدمی گناہ کرے؟ مجھے جواب دینا ہے، ایک وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، سارے لوگوں کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی نگاہ کو نہ اونگ چھوتی ہے نہ نیند، وہ ذات مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ اس طرح کا استحضار بہت ضروری ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، زندگی میں ایک زبردست انقلاب پاؤ گے۔ بزرگان دین کے یہاں باقاعدہ یہ چیز معمولات میں دی جاتی ہے۔ موت کا مراقبہ، آنکھیں بند ہونے کے بعد والے مراحل سوچنا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عد نفسک من اصحاب القبور، اپنے آپ کو جیتے جی قبر میں جو لوگ ہیں نا ان کے درجے میں سمجھا کر، سمجھو میں تو قبر میں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جو قبر کا مردہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے، اس کو کچھ بھی کہو ایک ہی حالت پر، نہ کسی سے اس کو کینہ کپٹ، نہ دشمناوٹ، نہ عداوت، نہ کچھ۔ اپنے آپ کو جیتے جی مردے کے درجے میں رکھا کرو، قبر والے کے درجے میں رکھا کرو۔ بھائی کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے برا کرے، ہمیں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی ہے، یہ ایک ہی ویژن ہے۔ یہ سب ارشادات اسی لیے کہ امت اپنی آخرت کو یاد کرے، ورنہ میرے بھائیوں یاد کرو یا نہ کرو ایک دن آنا تو ضرور ہے۔ ان کمزور آنکھوں کو وہ گہرے سنگین مناظر دیکھنے جس میں قرآن کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، بس نگاہیں ٹکٹکی لگا کر ویسی ہی ایک ہی جگہ رہ جائے گی، سر جھکا ہوگا اور دل بالکل اڑ چکا ہوگا۔ ایسے زبردست گہرے سنگین ہولناک خطرناک مناظر
دیکھنے ہیں، کوئی یاد کرے نہ کرے، ہر ایک کو گزرنا ان چیزوں سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی مت کرو، اس لیے کہ موت کے بعد بڑے مخاطر و مہالک ہیں، بڑے بڑے خطرے کے مقامات ہیں، جتنا جینا ہے کر لو، کچھ 4 5 10 مرتبہ سبحان اللہ بڑھ جائیں گے تو وہاں کام آئے گا۔ اپنی حیات کو مختصر مت کرو خودکشی کر کے، اسی لیے کہ وہاں بڑے خطرناک منازل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں مست رہ کر آخرت کو بھول جانے والوں میں سے نہ بنائے، بلکہ اپنی آخرت جو اصل وطن ہے اس کو یاد رکھنے والا بنائے۔ دنیا ہے ایک گزرگاہ، چند معمولی ایام، اس کے بعد تو پرماننٹ وطن تو ہمارا وہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شوق وطن، اس میں یہی جنت کے مناظر، انسان کو اپنے وطن کا شوق ہونا چاہیے کہ مجھے تو وہیں جانا ہے ایک مرتبہ، اصل وطن وہی ہے، اور یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے ایک عزیز یو کے سے آتے ہیں، ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بہت سال پہلے وہ فرما رہے تھے کہ پڑوسی ملک سے یو کے میں ایک جماعت گئی ہوئی تھی، تو جماعت کے اندر ہر ایک کو کچھ نہ کچھ باری رہتی ہے بولنے کی۔ ایک باورچی بھی تھا ان کے ساتھ، بیچارے کو کچھ نہیں آتا، لیکن اس کو کہا کہ بھائی تمہارا موقع ہے، تم کو کہنا پڑے گا۔ ارے بھائی میں پہلی مرتبہ نکلا ہوں، کچھ آتا جاتا نہیں، جی تم کو جو اللہ ڈالے بولنا ہوگا۔ بڑی عاجزی کے بعد پھر جو ہے جب موقع آیا کھڑے ہونے کا تو اس نے کھڑے ہو کر یہی کہا، بھائی میری تو زندگی باورچی پنے میں گزری، میں کچھ نہیں جانتا، ہاں ایک سبق یاد ہے، ہم لوگ ایک وطن سے نکلے ہیں اور اسی وطن پر ہم کو واپس جانا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ وہ فرما رہے تھے ہمارے عزیز کے، بس اتنا بول کے بیٹھ گیا، پوری مجلس جو ہے داڑیں مار مار کر رونے لگی، سب کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس نے وہ سبق یاد دلایا جو سارے سبقوں کا خلاصہ ہے۔ جس کو یہ یاد ہو جائے کہ ہم ایک وطن سے نکلے ہیں، یہ صرف عبور گاہ اور مرور گاہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ کوئی پرماننٹ وطن نہیں ہے، پھر سے ہم کو وہیں جانا ہے، تو اس کو کسی اور سبق کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی تھی، انگوٹھی کے اوپر انہوں نے لکھوا رکھا تھا کفا بالموت وعظا، چھوٹا سا ٹکڑا، کفا بالموت وعظا، انسان کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، کچھ اور نہ ہو، اپنی موت کو یاد رکھو، ساری نصیحتیں آ گئی اس کے۔ کیا حال تھا حضرت عمر کا خود، جب کوئی جیسے ہمارے یہاں مساجد میں اعلان ہوتے ہیں، اس زمانے میں گلیوں میں کہا جاتا تھا کہ بھائی فلاں کی وفات ہو گئی ہے، جنازہ ہے اس کا، آؤ۔ تو جب کسی کی ندا لگتی تھی مرنے کی تو حضرت عمر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر آج اس کی ندا لگ رہی ہے، یاد رکھ ایک دن یہ پکار لگے گی مات عمر، عمر مر گیا، یہ بھی ندا لگے گی ایک دن۔ تو یہ حالت ہے، ہم لوگ ایسے موقعوں کے اوپر بھی اپنے آپ کو، اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ جنازے کے پیچھے شور شرابہ، دنیا بھر کی باتیں، ملاقات، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی موت اس موقع پر بھی یاد رکھنی چاہیے، اور گھر بیٹھ کر بھی 5 منٹ کا مراقبہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور ہماری موت اور آخرت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔